اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جسمانی صحت اور روحانی قوت حاصل کرنے کا ایک ایسا جامع نظام دیا ہے جس کی برابری دنیا کا کوئی قانون نہیں کر سکتا۔ جسمانی صحت و طاقت عبادت اور اطاعت الہی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یعنی دو نعمتیں ایسی ہے کہ اکثر لوگ اس کے متعلق غفلت کا شکار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں بھی منقول ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت اور ہر بیماری سے شفا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جسمانی صحت اور روحانی طاقت و توانائی حاصل کرنے کی اسلام نے ترغیب دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یعنی طاقتور مومن، قوت والا مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس حدیث مبارک میں جس قوت کو پسندیدہ بتایا گیا ہے اس میں جسمانی قوت، روحانی قوت، قوت ارادی، عزم و حوصلے کی قوت سب ہی شامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحت کی جتنی قدر بیمار کو ہوتی ہے صحت مند کو نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا ہے، الصحۃ تاج فوق رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى، یعنی صحت مندوں کے سر پر ایسا تاج ہے جسے صرف بیمار ہی دیکھ سکتے ہیں۔ صحت کے معاملے میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عمدہ غذا اور ورزش اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا کھایا جائے، کب کھایا جائے اور کتنی مقدار میں کھایا جائے۔ ان سب باتوں کا جواب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات میں ملتا ہے۔ اس سے واقف ہونا اور اس پر عمل کرنا ہر مومن کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح احادیث شریفہ سے ہمیں ورزش کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ خواتین کے لیے اس سلسلے میں اس حدیث مبارک سے رہنمائی ملتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے 2 مرتبہ دوڑ کا مقابلہ فرمایا۔ اب جاننا یہ ہے کہ خواتین ایکسرسائز کے لیے جم جا سکتی ہیں یا نہیں، تو اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ جن شرائط اور احکام کی پابندی کے ساتھ خواتین گھر کے باہر نکل سکتی ہے انہی شرعی اصول کی پابندی کرتے ہوئے وہ سخت ضرورت ہو تو جم کو بھی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں بے پردگی نہ ہو، خلاف شرع کوئی بات نہ ہو، کسی اجنبی مرد کی نگاہ ان پر نہ پڑے، ایکسرسائز کے دوران میوزک وغیرہ نہ سنی جائے، چھوٹا، ٹائٹ اور ٹرانسپیرنٹ لباس نہ پہنا جائے اگرچہ کہ وہاں صرف خواتین ہوں۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ ایکسرسائز کا وقت محدود ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے دنیاوی اور دینی ذمہ داریوں میں خلل پڑ جائے۔ ان سب شرائط کے پائے جانے کے باوجود بھی خواتین کے لیے یہی بہتر اور احتیاط والی بات ہے کہ وہ گھر ہی میں اپنی اس ضرورت کو بھی پوری کر لیں اور گھر ہی میں ایکسرسائز کا اہتمام بھی کر لیں اگر ضروری ہو تو۔ یقیناً اسلام کا نظام عبادت، نماز، روزہ، حج وغیرہ ایسا ہے کہ اس کو اگر مسنون طریقے کے مطابق پابندی سے ادا کر لیا جائے تو کسی ورزش کی ضرورت نہ مردوں کو باقی رہتی ہے اور نہ خواتین کو۔ پچھلے زمانے میں گھر کے کام کاج ہی خواتین کی صحت کے ضامن تھے، عصر حاضر میں خواتین نے ان کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے انہیں صحت کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہذا ان کے لیے اہم یہی ہے کہ وہ امور خانہ داری کی طرف توجہ کریں، عبادات میں جو غفلتیں ان سے ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، فرض اور نفل نمازوں اور اسی طرح فرض اور نفل روزوں کا اہتمام کریں تاکہ ان کی جسمانی صحت بھی برقرار رہے اور ان کو روحانی صحت بھی حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی انہیں انہی چیزوں سے نصیب ہوتا ہے۔